صلی اللہ علیہ وسلم علامہ محمد اقبال کی ایک بہت ہی خوبصورت غزل، جن میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا اور ایسے اشعار دل میں اتر جائیں۔ علامہ محمد اقبال کا کلام جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کلام مقدس کا ترجمہ انہوں نے اپنے اشعار میں سمو کے رکھ دیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ کہ جب انسان کو عشق اس کی ذات سے آگاہی کے آداب سکھا دیتا ہے تو پھر غلام جو ہیں وہ غلام نہیں رہتے، بلکہ وہ شہنشاہ بن جاتے ہیں اور ان پہ تمام شہنشاہی کے راز عیاں ہو جاتے ہیں۔ اس ایک شعر میں انہوں نے ایک کائنات بند کر دی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک طرف عشق ہے، دوسری طرف خود آگاہی ہے، ساتھ اس کے آداب آگاہی ہے اور غلامی ہے، اور ساتھ شہنشاہی کا امتزاج۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے خودی کی تعلیم اس شعر میں دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان بھی غلام نہیں ہوتا، سارے کے سارے انسان آزاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ بہت مقبول ہیں اور بہت مقام رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ زمین پر مقرر کیا ہے اور علم کی بنیاد پہ کیا ہے۔ اور سب سے بلند علم وہ ہے جو انسان اپنی ذات سے شروع کرے۔ خود آگاہی کا جو علم ہے، وہ انسان کو جب اپنی ذات کی آگاہی کا عشق ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ایسے اسرار توحید کھل جاتے ہیں کہ وہ غلامی کی زنجیروں سے نجات پا جاتا ہے۔ آپ حضرت بلال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ توجہ کیجئے کہ حضرت بلال، آپ رنگ کے دیکھیں تو کالے ہیں، نسل کے دیکھیں تو ایک حبشی ہیں، لیکن آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد جب وہ خود آگاہی کی تعلیم سے آشنا ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہیں تو پھر ان پہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ لوگ انہیں اذان نہیں دینے دیتے، اور تمام زمانوں میں اور عرش سے لے کے فرش تک ایک آواز گونجتی ہے کہ فرشتوں، جب تک میرا بلال اذان نہ دے گا تب تک سورج طلوع نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک غلام نے خود آگاہی کی تعلیم لے کر عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی خودی کو عرش تک پہنچا رکھا ہے، اور آسمان اور زمین اس کی دسترس میں ہیں کہ جب تک وہ اذان نہ دے سورج کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو علامہ اقبال کا شعر اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب غلام پر بھی آداب آگاہی کھل جاتے ہیں اور وہ خود سے آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کائنات کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی خودی کو پہچان لیا تو تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جب خودی کے بغیر رب کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی تو انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات سے علم کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی خودی رب سے متعلق ہے، اور باقی تمام اشیاء انسان کی خاطر بنائی گئی ہیں تاکہ وہ انسان کی اطاعت کریں اور انسان ان چیزوں